بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا بچوں، آج ہم نے مولانا الطاف حسین حالی کو پڑھنا ہے، مولانا الطاف حسین حالی کا تعارف پڑھنا ہے اور پھر جانا ہے ان کی نظم کی طرف۔ امید کے عنوان سے آپ کی کتاب میں شامل ہے۔ اس سے پہلے مرثیہ ہے، لیکن مرثیہ انشاءاللہ بعد میں پڑھاؤں گی۔ یہ بہت دلچسپ نظم ہے اور آپ لوگوں نے اس کا نام پہلے بھی بہت سنا ہوگا، مسدس حالی کے نام سے اور مد جزر اسلام کے نام سے۔ تو یہ دراصل اس نظم میں مسلمانوں کی عظمت رفتہ کا ذکر ہے، اور پھر مسلمان جو ہیں ناکامی کا شکار ہوتے ہیں، ناکام ہوتے ہیں، زوال پذیر ہوتے ہیں، اور پھر ناامید قوم ہے۔ اب ان کو ناامیدی سے جگانے کے لیے مولانا الطاف حسین حالی جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں، ان کو امید دلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ محض ایک قطعہ لیا گیا ہے، ایک ٹکڑا لیا گیا ہے، اور اسی کی تشریح جو ہے ہم نے کرنی ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے، مولانا الطاف حسین حالی کی حالات زندگی کے بارے میں جاننا ہے کہ مولانا الطاف حسین حالی جو ہیں وہ کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، ان کی تعلیم کیا تھی، اور اس کے علاوہ ان کی پیشہ ورانہ زندگی کیا تھی۔ تو بچے، مولانا الطاف حسین حالی جو ہیں وہ ہندوستان میں پانی پت کے مقام پر پیدا ہوئے۔ کس مقام پہ پیدا ہوئے؟ پانی پت کے مقام پر پیدا ہوئے۔ 1837 میں پیدا ہوئے، 1837 میں پانی پت کے مقام پر پیدا ہوئے، اور ان کی کوئی باقاعدہ تعلیم نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی ادارے سے وابستہ ہو کے انہوں نے باقاعدہ ڈگریاں حاصل کی ہوں، تو ان کی ایسی کوئی باقاعدہ تعلیم نہیں ہے۔ تاہم ذاتی کوششوں سے انہوں نے تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے عربی زبان سیکھی، انہوں نے فارسی زبان سیکھی، اور اس کے علاوہ جو ہے شعر و شاعری میں مختلف شعراء سے انہوں نے اصلاح لی، مختلف شعراء کے شاگرد رہے، ان سے تعلیم حاصل کی۔ مولانا الطاف حسین حالی جو ہیں بچے، وہ صرف شاعر نہیں ہیں۔ یہاں پہ تو ہم ان کا شاعر کے طور پر جو ہے ان کو پڑھ رہے ہیں، ان کی نظم پڑھ رہے ہیں۔ مولانا الطاف حسین حالی جو ہیں وہ ایک نامور شاعر بھی ہیں، مشہور شاعر بھی ہیں۔ وہ اردو کے پہلے نقاد بھی ہیں، تنقید نگار۔ وہ انشا پرداز بھی ہیں، انہوں نے مضامین بھی لکھے ہیں۔ یعنی تقریباً ہر صنف میں انہوں نے تبازمائی کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کے والد کا نام تھا خواجہ عزت بخش۔ والد کا کیا نام تھا؟ خواجہ عزت بخش تھا، اور یہ 9 برس کے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، اور پھر ان کی پرورش کا ذمہ جو ہے ان کے بڑے بھائی امداد حسین نے لیا، ان کی پرورش کی۔ اور اسلامی دستور کے مطابق سب سے پہلے ان کو قرآن پاک کی تعلیم دی گئی، اور انہوں نے قرآن پاک حفظ کیا۔ بعد میں جو ہے پھر یہ عربی کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور 17 برس کی عمر میں ان کی مرضی کے خلاف ان کی شادی کر دی گئی تھی۔ حالات بھی ان کے کچھ اتنے اچھے نہیں تھے، تو ان حالات سے تنگ آ کر یہ پانی پت کو چھوڑ کر کہاں پہ جاتے ہیں؟ دلی جاتے ہیں، اور دلی میں بھی وہ تعلیم کے حصول میں لگے رہے، یعنی باقاعدہ کسی ادارے میں حاصل نہیں کرتے۔ اب وہ مختلف لوگوں سے جو ہیں تعلیم حاصل کرتے ہیں، جس میں عربی صرف و نحو ہے، اس کے علاوہ شعر و شاعری ہے، اس کے علاوہ زبان دانی ہے۔ تو مختلف علوم جو ہیں مختلف اوقات میں مختلف لوگوں سے یہ حاصل کرتے رہے، اپنی کوششوں سے، ذاتی کوششوں سے یہ کیا کرتے رہے، علم کے حصول میں لگے رہے۔ حالی کا جو بچپن کا زمانہ ہے ہندوستان میں، جو وہاں کا تمدن ہے، وہاں کی جو معاشرت ہے، تو وہ انتہائی زوال کا زمانہ تھا۔ بچے آپ جانتے ہیں 1837 میں یہ پیدا ہوئے ہیں، اور 1837 وہ زمانہ ہے کہ بچے جب انگریز ہندوستان میں اپنے پنجے گاڑ رہے تھے، اور مغلیہ سلطنت جو ہے وہ زوال پذیر ہو رہی تھی۔ تو وہ مغلیہ سلطنت خواب غفلت میں پڑی ہوئی تھی، اور انگریز یہاں پہ آ کر اپنے پنجے گاڑے جا رہے تھے۔
مضبوط ہو رہے تھے یہاں پہ، تو ظاہری بات ہے کہ انہوں نے وہ سارا زوال اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ سلطنت مغلیہ جو تقریباً 300 سال ہے یا اس سے کم و بیش کا عرصہ ہے، تو انہوں نے ایک عروج دیکھا تھا، اور اب جو ہے وہ زوال پذیر قوم کے طور پر دنیا میں ابھر رہی تھی، تو لوگوں کے اندر مایوسیاں پیدا ہونے لگی تھی، لوگ نا امید ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اور پھر جب 1857 کی جنگ آزادی ہوتی ہے تو وہ مکمل طور پر ان کے ہاتھوں سے وہ رہی سہی جو حکومت تھی وہ بھی چھن گئی، تو مسلمان انتہائی نا امید ہو گئے تھے، مایوسی کے اندھیروں میں چلے گئے تھے۔ تو پھر چونکہ یہ اپنے سر سید احمد خان کی تحریک سے وابستہ ہو جاتے ہیں، تو سر سید احمد خان ان کو اس بات پہ اکساتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اس نا امید قوم کو پھر سے امید دلانی ہے، ان کے اندر امید کا جذبہ جگانا ہے۔ اور انہی کی ایما پہ، انہی کے کہنے پہ، انہی کے خواہش پہ یہ کیا کرتا ہے، انہی کی خواہش پہ وہ یہ نظم لکھتا ہے۔ اور اس نظم کا عنوان کیا ہے؟ اصل عنوان ہے مد و جزر اسلام۔ اور اپنی ہیت کی وجہ سے، چونکہ یہ مسدس ہیت میں لکھی گئی نظم ہے، یعنی اس کا ہر بند جو ہے وہ 6 مصروں پہ مشتمل ہے، وہ نظم جس کا ہر بند 6 مصروں پہ مشتمل ہو۔ اور مسدس کی ہیت بچے کیسی ہوتی ہے کہ پہلے 4 اشعار جو ہیں وہ آپس میں ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں، اور چھٹا شعر جو ہے وہ اس کا قافیہ و ردیف جو ہے وہ الگ ہوتا ہے۔ تو یہ مسدس کی ہیت ہے۔ تو چونکہ یہ مسدس کی ہیت میں لکھی گئی نظم ہے، اسی لیے اس کو مسدس حالی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ تو یہ آپ کے الطاف حسین حالی ہے، آپ کے کورس میں جو ان کا تعارف ہوا ہے، تو وہ تعارف ایک نظر پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم ان کی نظم کی طرف بڑھتے ہیں کہ اس نظم میں ہے کیا۔ یہاں پہ بچے لکھا ہوا ہے کہ الطاف حسین حالی پانی پت میں پیدا ہوئے، اور کب پیدا ہوئے؟ 1837 میں پیدا ہوئے۔ باقاعدہ تعلیم حاصل نہ کر سکے، چونکہ چھوٹے سے تھے، 9 برس کے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، تو وہی معاشی حالات بھی ہو سکتے ہیں، دیگر بھی محرومیاں ہو سکتی ہیں، تو باقاعدہ انہوں نے تعلیم کسی ادارے سے وابستہ ہو کے انہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی، اور تاہم ذاتی کوششوں سے عربی اور فارسی میں مہارت حاصل کی۔ اور ظاہری بات ہے کہ علم کے حصول کے شوقین تھے، تو خود اپنی ذاتی طور پر انہوں نے کوششیں کی اور عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ حصول تعلیم کے شوق میں دلی چلے گئے۔ اب یہاں پہ تو انہوں نے لکھا ہے کہ حصول تعلیم کے شوق میں، لیکن دیگر جگہوں سے جب میں نے اس کا مطالعہ کیا تو بچے معاشی لحاظ سے بھی یہ ان کے حالات بڑے خراب تھے، اور اسی وجہ سے یہ شادی 17 برس کی عمر میں جب ان کی شادی ہوتی ہے، تو پھر اس کے بعد جو ہے یہ دلی کا رخ کرتے ہیں معاش کی تلاش میں۔ دلی آ کر ان کی دوستی کس سے ہوتی ہے؟ دوستی نہیں، مطلب ان کی شاگردی میں آتے ہیں۔ دوستی تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ غالب کی عمر اگر ہم دیکھیں تو ان کی تاریخ پیدائش جو ہے وہ 1797 ہے، صحیح، اور ان کی 1737 ہے، تو عمر میں وہ ان سے کوئی تقریباً 50 برس ہوتے ہیں، 50 برس ان سے بڑے ہیں، تو ان کے استاد ان کی شاگردی میں آتے ہیں، جہاں غالب اور شیفتہ سے ملاقاتیں ہوئی۔ اب غالب کی شاگردی میں آتے ہیں، اور شیفتہ، یہ مصطفیٰ خان شیفتہ ہیں، ان کے بچوں کی یہ تعلیق تھے، بچوں کے ٹیوٹر تھے، ان کو پڑھاتے تھے، اور اسی طرح وہ ان کو ظاہری بات ہے کہ پیسہ دیتے تھے، اور یہ خود شیفتہ کے شاگرد ہوئے، شیفتہ سے شاعری میں اصلاح لیا کرتے تھے، چند سال شیفتہ کے مصاحب رہے، اس کے دوست رہے، اس کی صحبت میں رہے، اور 1874 میں لاہور میں ملازمت مل گئی، اور انگریزی سے ترجمہ ہونے والی کتابوں پر نظر ثانی کرتے تھے۔ اب چونکہ یہ انگریزی زبان بھی جانتے تھے، تو انگریزی زبان سے جو کتابیں ترجمہ ہوتی تھی تو اس پر نظر ثانی کیا کرتے تھے کہ کہیں کوئی غلطی تو اس میں نہیں رہ گئی، یعنی ترجمے میں کوئی کمی یا بیشی تو نہیں رہ گئی۔
यहाँ जदीद नज़म के 4 मुआशरों में मुशायरों में शरीक हो गए। अब यहाँ पे बच्चे जदीद नज़म का के कौन से मुशायरे थे? ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद की जो अंजुमन पंजाब थी, तो अंजुमन पंजाब में मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली भी उनके साथ शरीक थे और इन्होंने 4 मुशायरों में शिरकत की थी और इनमें फ़ितरत को उन्वान बनाया जाता था, मनाज़िर फ़ितरत को उन्वान बनाया जाता था और उसी पे मुशायरे किए जाते थे। उनका जो ग़ालिबन पहला मुशायरा था, उनमें इससे पहले एक मिस्र तरह दिया जाता था। मिस्र तरह यानी एक मिस्र दिया जाता था और लोगों से कहा जाता था कि जी इस पे आप ग़ज़ल लिखें या नज़म लिखें। लेकिन इस अंजुमन पंजाब में क्या होता था, एक मौज़ू देते थे। जैसे बरसात हो गए, तो बरसात का मौजू देते थे और फिर उस पे हर शायर जो है अपनी मर्जी के मुताबिक क्या करता था, नज़म लिखता था। तो इन्होंने भी अंजुमन पंजाब के 4 मुशायरों में शिरकत की और इसमें जदीद नज़में लिखी और फिर एंग्लो अरेबिक स्कूल दिल्ली में मुदर्रिस हो गए, उस्ताद के पेशे से मुंसलिक हो गए। वहां सर सैयद और उनकी तहरीक से राब्ता हुआ। अब यहाँ पे इनकी सर सैयद अहमद खान से दोस्ती हो गई थी, सर सैयद अहमद खान की तहरीक से वाबस्ता हो गए थे। सर सैयद की ईमा पर यानी उन्हीं के कहने पे, उन्हीं की ख्वाहिश के मुताबिक मुसद्दस मदो जज़र इस्लाम लिखी। ये जो आपके कोर्स में शामिल है, किस उन्वान से? उम्मीद के उन्वान से। तो इस नज़म का असल उन्वान क्या है? मदो जज़र इस्लाम। मद बच्चे कहते हैं चढ़ाव को, जज़र कहते हैं उतार को, या इस्लाम यानी इस्लाम का उतार चढ़ाव। इस्लाम के उतार चढ़ाव यानी इस्लाम का उरूज और इस्लाम का जवाल। मुसलमान कब जो हैं वो कामयाब कौम के तौर पर थे, वो जाने जाते थे, और कब जो हैं वो जवाल पजीर हुए, वो कौन सी बातें थी जिसको इख्तियार करके वो जवाल पजीर कौम के तौर पर दुनिया में जानी जाने लगी, और मुसलमान कब अपना खोया हुआ मकाम जो है दोबारा हासिल कर सकते हैं, कैसे दोबारा अपना खोया हुआ मकाम हासिल कर सकते हैं। तो ये और ये किस हियत में लिखी गई नज़म है? मुसद्दस की हियत में लिखी गई नज़म है। इसके बाद बहुत सी नज़में लिखी। इसके बाद यानी ये तो एक नज़म, और इसके बाद फिर नज़म दर नज़म इन्होंने लिखी और कई जदीद नज़म निगार शुअरा को मुतासर किया। अच्छा, अब दीगर शुअरा जो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर शेर व शायरी किया करते थे, तो वो भी इन्हीं के तर्ज पे शेर व शायरी करने लगे। यानी कौम की इस्लाह का बेड़ा दीगर जदीद नज़म गो शुअरा ने भी उठा लिया। उन्होंने भी हाली के तर्ज पे शेर व शायरी करना शुरू कर दी, नज़में लिखना शुरू कर दी। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली और आज़ाद दोनों की, अब आज़ाद से कौन मुराद है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद मुराद है। तो दोनों की मुश्तरका कोशिशों से उर्दू शायरी बहुत हद तक तब्दील हो गई। अब बच्चे पहले क्या होता था? गुलु बुलबुल के किस्से होते थे, इश्क व आशिकी के मज़ामीन बांधे जाते थे, लबो रुखसार के किस्से किए जाते थे। लेकिन मोहम्मद हुसैन आज़ाद और अल्ताफ़ हुसैन हाली की कोशिशों से शायरी में तब्दीली आ गई, इनकलाब आया, और इसमें पहली बार मशरिकी ख़यालात के साथ साथ मगरिबी ख़यालात भी सामने आए। अब मशरिकी और मगरिबी ख़यालात, मशरिकी लोग जो हैं वही पुराने तर्ज के जो गुलो बुलबुल के किस्से थे वही बयान हो रहे थे, और मगरिब में जो शायरी की जाती थी, अगर आप मुख्तलिफ ये अंग्रेजी ज़बान से वाबस्ता शुअरा को देख लें, तो उन्होंने फितरत को मौजू बनाया है, फितरत पे शायरी करने की कोशिश की है। तो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने भी अपनी शायरी में फितरत को जगह दी। हाली ने गज़ल को भी जदीद रंग में ढाला और रिवायत की बेजा तकलीद के बजाय, पैरवी के बजाय ताजगी बयान पर तवज्जो दी। अब अच्छे हमारे शुअरा जो हैं वही गुलु बुलबुल के किस्से, लबो रुखसार के किस्से, कदो कामत के किस्से, तो हाली ने उस रंग को छोड़ा, उस पुराने तर्ज को छोड़ा, और उसने क्या कर दिया कि गजल में सिर्फ यही नहीं कि महबूब के किस्से बयान हो, बल्कि इसमें क्या किया जा सकता है, इसमें कौम की हालत का भी जिक्र किया जा सकता है। कौम की मुख्तलिफ हालतें हो सकती हैं, सियासी हालत हो सकती है, समाजी हालत हो सकती है, माशी हालत हो सकती है। तो इन मुख्तलिफ हालात का भी जिक्र जो है, तस्करा जो है, वो शेर व शायरी में हो सकता है। सिर्फ महबूब का तस्करा ही गजल में के लिए काफी नहीं है।
تو حالی نے کیا کیا؟ حالی کی غزل میں میر و غالب کا ساتھ تغزل ملتا ہے، غزلیت ملتی ہے، بچے روانی ملتی ہے، موسیقیت ملتی ہے، جبکہ اب غالب اور میر یہ کوئی چھوٹے شاعر نہیں ہیں، ان کو غزل کے استاد شعراء کے طور پر بچے جانا جاتا ہے، اور الطاف حسین حالی جو ہیں وہ بھی غالب کے شاگرد ہیں۔ تو ان کی شاعری میں بھی کیا ہے؟ ان کی شاعری میں بھی غالب کا سا اور میر تقی میر جیسے استاد شعراء کا سا تغزل پایا جاتا ہے، روانی پائی جاتی ہے، غزلیت و موسیقیت پائی جاتی ہے، ترنم ملتا ہے، جبکہ ان کی نظمیں حب الوطنی، وطن سے محبت کا جذبہ اور اصلاح ملت کا ثبوت ملتا ہے۔ یعنی انہوں نے جو وہ شاعری کی وہ قوم کی اصلاح کے لیے، ملت یعنی مسلمانوں کی اصلاح کے لیے اسے استعمال کیا، اور اس میں وطن سے محبت کا جذبہ جگانے کی کوشش کی۔ اردو شاعری میں پہلی مرتبہ حالی نے قومی اصلاح اور سماجی موضوعات پر، یعنی شاعری جس کو محض جو ہے دلچسپی کے عنصر کے طور پر جانا اور پہچانا جاتا تھا اور استعمال کیا جاتا تھا، الطاف حسین حالی نے کیا کیا اور محمد حسین آزاد نے کیا کیا کہ جی شعر و شاعری کو قوم کی اصلاح کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اس میں دیگر موضوعات پہ بھی توازمائی کی جا سکتی ہے، لکھا جا سکتا ہے۔ حب الوطن چپ، اب یہ بچے ان کی نظموں کے عنوانات ہیں، موضوعات ہیں، کیا ہے؟ حب الوطن، چپ کی داد، نشاط امید، امید کی خوشی، اور مناظر رحم و انصاف جیسی نظمیں اس کی درخشندہ مثالیں ہیں، اس کی روشن مثالیں ہیں۔ حالی نے پانی پت میں وفات پائی۔ اب اچھا، یہ پھر جب دلی کے حالات جو ہیں وہ ابتر ہو جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ پانی پت کی راہ لیتے ہیں اور دوبارہ پانی پت آتے ہیں، اور یہیں پہ یہ وفات پا جاتے ہیں۔ ان کی تصانیف بچے مقدمہ شعر و شاعری ہے۔ مقدمہ شعر و شاعری غالباً اس کا ذکر میں پہلے بھی کر چکی ہوں کہ یہ ان کا جو شاعری کا دیوان ہے اس کا مقدمہ ہے، لیکن یہ اتنا طویل مقدمہ تھا کہ تنقیدی مضمون تھا کہ اس کو پھر ایک الگ سے تنقیدی کتاب کے طور پر شائع کیا گیا، اور اسی کتاب کی بدولت جو ہے آپ کو اردو جدید تنقید کا بانی قرار دیا جاتا ہے۔ حیات جاوید، حیات جاوید بچے یہ سوانح عمری ہے، اور کس کی سوانح عمری ہے؟ یہ سر سید احمد خان کی سوانح عمری جو ہے انہوں نے حیات جاوید کے نام سے لکھی ہے۔ حیات سعدی ہے، حیات سعدی جو ہے شیخ سعدی کی، اور اس کے علاوہ یادگار غالب ہے، یادگار غالب مرزا اسد اللہ خان غالب کی سوانح عمری ہے۔ تو انہوں نے سوانح عمریاں بھی لکھی ہیں، انہوں نے تنقید بھی کی ہے، یعنی یہ ایک نقاد بھی ہیں، سوانح نگار بھی ہیں، یہ ایک شاعر بھی ہیں، یہ ایک انشاء پرداز بھی ہیں، یعنی یہ ہر فن مولا ہے، ہر موضوع میں، ہر صنف میں، چاہے وہ نثر ہے اور چاہے وہ نظم ہے، اس میں تبازمائی کرنے کی الطاف حسین حالی نے کوشش کی ہے۔ اور بچے یہ وفات کب ہوئے ہیں؟ 31 دسمبر 1914 کو یہ وفات ہوئے، اور اب بہت سی جگہوں پہ آپ کو ان کی تاریخ وفات جو ہے 1915 ملتی ہے، لیکن 1915 کس طرح؟ یہ 31 دسمبر ہے بچے، تو 31 دسمبر کو یہ وفات ہوئے ہیں، اور غالباً ان کو دفن جو ہے وہ 1 جنوری 1915 کو دفن کیا گیا ہے، تو شاید ان کے کتبے پہ جو ہے وہاں پہ 1915 لکھا ہے، اسی لیے لوگوں نے ان کی تاریخ وفات بعض جگہوں پہ جو ہے 1915 لکھی ہے۔ لیکن آپ لوگوں کو یہ چیز یاد رہنی چاہیے کہ الطاف حسین حالی کی تاریخ وفات کیا ہے؟ 1914 ہے، 31 دسمبر 1914 ان کی تاریخ وفات ہے۔ یہ آپ کے الطاف حسین حالی ہیں۔ اگر ابھی تک ہم نے جو پڑھا ہے اس حوالے سے کوئی سوال ہے آپ کے ذہن میں تو میرے بچوں آپ پوچھ سکتے ہیں، نہیں تو پھر ہم ان کی نظم کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی جی میرے بچوں، کوئی سوال نہیں ہے؟ کلیئر ہے میم؟ آواز آ رہی ہے بچوں؟ آواز آ رہی ہے؟ جی میم آ رہی ہے۔ صحیح۔
الطاف حسین حالی کے تعارف کے حوالے سے کوئی سوال تو نہیں ہے آپ لوگوں کے ذہنوں میں؟ نہیں ہے میم، کلیئر ہے. صحیح. چلیں پھر ہم ان کی نظم کی طرف بڑھتے ہیں. یہ نظم بچے جیسا کہ میں بیان کر چکی ہوں کہ 1879 میں 1879 میں انہوں نے سر سید احمد خان کے کہنے پہ لکھی. سر سید احمد خان کا خود کہنا ہے کہ اگر بروز محشر میرے رب نے مجھ سے پوچھا، دریافت کیا کہ تو دنیا میں کیا کر کے آیا تھا، تو میں کیا کہوں گا کہ میں نے الطاف حسین حالی سے مسدس حالی لکھوائی ہے. یعنی یہ ایک اتنی اعلیٰ نظم ہے. مسلمانوں کا اس میں، مسلمانوں کے عروج کا اس میں ذکر ہے، مسلمانوں کے زوال کا اس میں ذکر ہے. اس نظم میں بچے مغربی اقوام کی اصلیت بتائی گئی ہے کہ مغربی اقوام ہماری دوست نہیں ہے. اس میں مسلمانوں کا شاندار ماضی بیان کیا گیا ہے. شاندار ماضی، ظاہری بات ہے شاندار ماضی تو تھا، لیکن اس وہ تجھے اپنے علامہ محمد اقبال کا وہ شعر کہ تجھے اپنے آبا سے نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ. یعنی ہمارے آبا و اجداد کامیاب و کامران تھے تو ظاہری بات ہے کہ وہ اپنی کوششوں کی وجہ سے، اپنے کاموں کی وجہ سے، لیکن پھر وہ ناکام ہوئے. ان کو زوال آیا، تو زوال کس چیز کی بدولت آیا؟ قوم کی غفلت کی وجہ سے، کہ وہ غفلت میں پڑ گئے. ہم نے دو غالباً ہم نے مثنوی بھی پڑھ لی اور ہم نے وہ ناول بھی پڑھا تھا رتن ناتھ سرشار کا، تو وہاں پہ آپ لوگوں نے مسلمانوں کی حالت زار سن لی، پڑھ لی، دیکھ لی کہ وہ کس قسم کے ہمارے حکمران تھے، کہ وہ عیش و عشرت میں پڑے ہوئے تھے، ان کو کوئی خبر نہیں تھی کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. تو جب قوم غفلت میں پڑ گئی تو ان کو کیا چیز آئی؟ ان کو زوال آئے. جب ہم نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ترک کر دیا، جب ہم نے سنتوں کو ترک کر دیا، جب ہم نے اپنے مذہب کو ترک کر دیا، جب ہم نے اسلام کو ترک کر دیا، مسلمانوں نے مذہب سے روگردانی کی، تو کیا ہوئے؟ ہم خوار ہوئے. وہ معزز تھے. علامہ محمد اقبال کیا فرماتے ہیں کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہو تارک قرآن ہو کر. یعنی ہم نے جب قرآن پاک کو ترک کر دیا، قرآن پاک کی تعلیمات کو ترک کر دیا، تو ہم خوار ہوئے، ہم برباد ہوئے، ہم زوال پذیر ہوئے. اور اس نظم میں اپنے الطاف حسین حالی نے گمراہی سے بچنے کی تلقین کی ہے، انہوں نے خواب غفلت سے بیداری کی تلقین کی ہے. تو اس میں یہ لمحہ بلمحہ جو ہے. جی میرے بچے، جی ابراہیم خان، کوئی سوال ہے میرے بیٹے؟ جی میرے بچے جا سکتے ہیں. جی میرے بچے جا سکتے ہیں. تھینک یو میم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو میرے بچے اس نظم میں کیا ہے کہ مغربی اقوام کی اصلیت بیان کی گئی ہے، بتانے کی کوشش کی گئی ہے، مسلمانوں کا شاندار ماضی بیان کیا گیا ہے. اسی نظم میں قوم کی غفلت کے بارے میں کہ جب وہ غافل ہوئے، انہوں نے عشق رسول کو ترک کیا، انہوں نے مذہب سے روگردانی کی، تو وہ کیا ہوئے؟ وہ ناکام ہوئے، وہ زوال پذیر ہوئے. اور اس کے بعد وہ پھر انہیں گمراہی سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں، خواب غفلت سے بیداری کی تلقین کرتے ہیں، اور ان کے اندر، مسلمانوں کے اندر امید جگانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ جو آپ کے کورس میں حصہ ہے، یہ تقریباً آخری حصہ ہے، اور وہاں سے انہوں نے یہ ایک قطعہ لیا ہے، ایک ٹکڑا لیا ہے جس کو عنوان دیا ہے امید. یعنی مسلمان جو نا امیدی کا شکار ہو چکے ہیں، یہ پھر سے کس طرح جاگ سکتے ہیں، پھر سے اپنا کھویا ہوا مقام کس طرح اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ خواب غفلت سے بیدار ہو کے، اپنی اصلیت کو جان کر، اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چل کر، اپنی مذہب کو، اپنے دین کو اختیار کر کے دوبارہ سے اپنا کھویا ہوا مقام
کیا کر سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس نظم میں پورا کا پورا جو ہے یہی کچھ بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔